السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ جو ہمارے دو فاضل شخصیات آج پروگرام کے لیے تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی اور اہل علم کے ہاں بھی آپ کا ایک اپنا معتبر نام اور مقام ہے۔ آپ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے آپ ممبر بھی ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ جی، مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی اہل علم کی ہاں بھی آپ کا اپنا ایک معتبر نام اور مقام ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بھی شفقت کرتے ہیں، جب بھی آپ کو ہم دعوت دیں قبول کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں پروگرام میں۔ آج بھی تشریف لائے، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، رہنمائی چاہیں گے اپنے دونوں فاضل علماء اکرام سے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ جی ہاں ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ محبت کچھ تقاضے بھی کرتی ہے، اور ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں مختلف آیات میں کیا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے محبت اور اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ارشادات ہمارے سامنے رکھے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ جاننا، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا، آپ کی عزت و توقیر کرنا، آپ کے اس مشن کی تکمیل میں جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کا آپ کا دست و بازو بننا، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو کھپا دینا، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ آخری کتاب، آخری دین، آخری نبی اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے۔ اب یہی دین قیامت تک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور یہ آخری امت ہے جو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی اس دین کے استحکام کے لیے، اس دین کی استقامت کے لیے، اور اس دین کو عملی طور پر اللہ کے بندوں پر، اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے۔ یہ امت ہے اب۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا ذکر کیا، اس کے ساتھ متصل اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اگر یہ کہا اطیع اللہ تو ساتھ ہی کہا واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنی محبت کا ذریعہ بھی اسی کو قرار دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یا رسول، یہ تم سے میری محبت کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ناظرین، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جانے بغیر، ان کو پورا کیے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، آپ سے حب رکھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ رسول کا مقام بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی نازک ہے، اور اس مقام کو خود رب کائنات نے متعین کر دیا ہے۔ ہم خدا نخواستہ اس مقام کو اگر بال برابر بھی اونچا کرنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی مارے جائیں گے، اور نعوذ باللہ اگر بال برابر بھی کسی وجہ سے کم کرنے کی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ بھی مارا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے بہت نازک ہے اس مقام کو سمجھنا، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت سے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں، اور جن کی آڑ میں پھر بہت سے لوگ بہت سی اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پس پوچھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اور سبب بھی میرے خیال میں یہی ہے کہ اہل ایمان میں سے اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے علماء اکرام کی مشاورت سے، کہ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں اور ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ میں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ حب رسول کیا چیز ہے؟ یعنی بظاہر تو دو لفظ ہے، حب اور رسول، اور پھر اس کے بارے میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان سے بھی ذرا آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا محالہ جب کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی صورت کو یا آپ کے کردار کو دیکھتا ہے یا دیکھا گیا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا ہے اور منصب رسالت میں فائز کیا ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کے حقوق میں سے محبت بھی ایک حق ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور آپ کا حق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ جی، جس طرح کے ادب کرنا، تعظیم کرنا اور دیگر حقوق، علماء نے لکھا ہے کہ 8 حقوق ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے جو امت کے فرائض میں سے ہیں، جن میں سے ایک محبت بھی ہے کہ امت پر فرض ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ اکبر۔ کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے اور تمہارے وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ استغفر اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے کنبے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے۔ دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ بالکل۔ اور اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ جی، اور حدیث پاک میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس آیت کی تفسیر کے طور پر فرمایا ہے کہ میری محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب محبت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تو فرض ہمارے اوپر محبت کرنی ہے، لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم نے محبت کیسے کرنی ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آئی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے جانتا ہوں۔ اللہ ایک مسلمان جو ہے وہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کا بہت بڑا تقاضا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کریں کہ ہمیں محبت ہے لیکن جو وہ کام کرے تو وہ کام آپ کو پسند نہ ہو، جو وہ حکم دے تو اس کے حکم کی آپ خلاف ورزی کریں، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے اس کے ساتھ آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے آپ کا جو بھی عمل ہے، جو بھی کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ محبت کرنے والا یا وہ مسلمان کبھی محب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو یہ سمجھے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے اس سے بہتر کوئی اور اطاعت ہے، استغفر اللہ، اور کسی اور کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے۔ جیسے کہ آج مسلمان جو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کے آئیڈیل جو ہیں وہ اور لوگ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے. بے شک. ان کے کردار سے، عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اسی وجہ سے امت مسلمہ تنزل کا شکار ہو رہی ہے. تو اطاعت کرنا جی ایمان کا تقاضا ہے. آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ جن جگہوں پر رہیں ان سے محبت کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دین سے محبت کرنا اور دین کو اختیار کرنا، جی. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ محبت کا تقاضا ہے. اس کو بروئے کار لانا ضروری ہے. جی اور اس صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے. بے شک. اب دیکھیے نا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب بال کٹواتے ہیں تو صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، اللہ وہ اٹھا کر اکبر. اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیتے. جی جب رسول اللہ علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام سبقت لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور وہ ٹکراتے ہیں، وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے مل لیتے. اللہ اکبر. حالانکہ ان چیزوں کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا کہ یہ لازمی کریں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جب میں وضو کروں تو قطرے اٹھا لیا کرو، جی جب میں بال کٹواؤں تو وہ بال اٹھا لیا کرو. جی یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا، صحابہ کرام آپ کی ذات کی نسبت کی وجہ سے بھی ان کو محفوظ کر لیتے تھے. تو جن کی حفاظت کا یا ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صحابہ کرام اسے کیسے ضائع کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ اس سے صحابہ کرام نے اس سے بھرپور محبت کی ہے، عشق کیا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے تو روح کو تازہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا شبہ سیرت کی بھی تکمیل اور صورت کی بھی تکمیل. اس ماما سے یہی تو کہا تھا نا کہ ایک طرف دیکھ تو لو میری طرف. 3 دن باندھے رکھا، اس نے سیرت بھی دیکھ لی جی کہ کتنا اچھا اس نے سلوک کیا جا رہا ہے، اور 3 دن دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف یہی فرمایا کہ دیکھ تو لو، اور جب دیکھا تو پھر قدموں میں گر گیا. سیرت کی بھی تکمیل، صورت کی بھی تکمیل. صورت کو دیکھتا گیا تو کہا کہ آج آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی محبوب نہیں ہے. سبحان اور پھر مفتی صاحب آپ نے بالوں کی اور منہ مبارک کی اور وضو کے پانی کی بات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پسینہ بھی شیشے میں بند کیا گیا. آپ نے نہیں کہا تھا جی کہ اس سے بہتر مشک نہیں تھا کوئی، خوشبو نہیں تھی کوئی، اس کو بھی خوشبو کے طور پر استعمال کیا. اور میں تو اکثر پروگرام میں کہتا ہوں اپنے کہ وہ ذات کہ جس کے پاؤں کی خاک اگر سرما بنانے کے لیے مل جائے تو دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے. اس سے کیسے نہ محبت کی جائے، لیکن اس محبت کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے. المیہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم ان تقاضوں کو نہیں پورا کرتے. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہ دین جو ہمارے پاس چھوڑا گیا ہے، جس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، جس کی اقامت ہمارے ذمہ ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اور خالی اگر لپ سروس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو جیسے آپ نے خود بھی مثال دی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، اور سب کہیں کہ ابا جی بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. سردیوں کے موسم میں باپ رات کو 1 بجے ایک کو آواز دے کہ بیٹا پانی پلا دو، وہ کہے ابو جی دوسرے سے کہہ دے میں تو ابھی ابھی سویا ہوں. وہ تیسرے سے کہے ابو جی میں تو ابھی ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کو کہہ دو. کون سی محبت ہے؟ اتباع اور اطاعت کا نام. سب سے پہلی بات یہی ہے. جی مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی حب کے بارے میں، محبت کے بارے میں، حب رسول کے بارے میں آپ کا اپنا کیا نقطہ نظر تھا، کیا آپ کا انداز تھا، کیا آپ فرماتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کیا تھے؟ جی جی. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان آپ کے صحابہ جی. یہ آپ کے ساتھ محبت کریں. جی اور ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، جی کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت دنیا کے ہر چیز پر فائق نہ ہو. جی جی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے آپ سے جو ہے نا
آپ زیادہ محبوب ہوں تو یہ ذرا تھوڑا سا جی دل میں جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایمان مکمل نہیں ہے. نہیں ہے. جی ایک لمحے کے بعد چونکہ صحابہ کرام بڑے مقام والے لوگ تھے جی تو ایک لمحے کے بعد کہا کہ حضرت اب جو ہے نا وہ اپنے آپ سے بھی مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب بات بن گئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کے بارے میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی. اللہ اکبر. ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے مشرکین نے دشمنیاں کی مار پیٹ کی جو ہو سکتا تھا جی لیکن بے ادبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی کہ کسی نے آپ کی بے ادبی کی ہو. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ابو لہب کے 2 بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب تھے آپ کے 2 صاحبزادیوں کے ساتھ. جی جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے ان کو مجبور کیا کہ تم جاؤ اور ان کو جواب دے دو. جی اب ان میں سے یہ دونوں گئے تو ایک نے صرف اتنا کہا کہ جی میں یہ رشتہ توڑنا چاہتا ہوں اور دوسرے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بد کلامی کی. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ویسے کوئی باپ بھی نہیں برداشت کر سکتا جی لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بھی ایک حیثیت آپ کی نظر اپنی نظر میں بھی تھی سبحان اللہ. جی تو آپ نے جو ہے نا اس کے لیے کوئی کلمات کہے کہ اللہ تجھ پر جو ہے نا وہ اپنے شعروں میں سے کوئی شعر تجھ پر مسلط کر دے. اب یہ آیا اس نے باپ کو بتایا اس نے کہا کہ اب تو ضرور کسی اس کا شکار ہوگا حادثے کا. پھر یہ جب گیا سفر پر تھا لوگ اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے. ایک جگہ انہوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا اور اس کو جو ہے درمیان میں اور پھر اس کے اوپر یہ جو کجاوے ہوتے ہیں وہ رکھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ رات کو ایک شعر آیا. اور میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں نا جی تو یہ اس کے بدن سے اور منہ سے بدبو آ رہی تھی. وہ شعر آیا اور اس نے پورے قافلے کو سونگا. جی کسی کے منہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی بدبو نہیں آ رہی تھی حالانکہ سارے مشرک تھے کافر تھے جی سوائے اس کے کہ اس کو کجاوے کے نیچے جو ہے نا وہ پکڑ کے اور اس نے اس کا گلا دبا دیا. استغفر تو اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ اپنے ذات مبارک میں بھی اپنے آپ کو بہت محبوب تھے. بے شک. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میں شفاعت کروں گا جی اور یہ بات فرمائی وہ بیدی لواء الحمد جی کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا یہ میرے پاس ہاتھ میں ہوگا. اللہ اور اکبر. پھر ساتھ فرمائے ولا فخر ہوں اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے اللہ کریم کا عطیہ ہے جی لیکن یہ ہے کہ فخر یہ حمد کا جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اسی طریقے سے حوض کوثر میں یہ تو یہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کے بارے میں اور اپنے اتباع کے بارے میں فرمایا جی کہ میری اتباع کرو. تو اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اقوال کی جی یعنی آپ بھی اپنی اتباع کرتے تھے. اتباع کرتے تھے. جی مثلا آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. وصلی. جی تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریر نہیں کی کہ بھئی ایسے کرو ایسے کرو بلکہ خود اتباع کی اور وہ بتایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظر میں بھی اپنے آپ کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. جی اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ ولا فخر ولا فخر. جی اس پر مجھے فخر نہیں ہے. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں اپنی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی آپ نے اتباع کی. ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا اور ایک بات کہی اور اس میں یہ کہا کہ
ایک دعا پڑھی اور پھر کہا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہے، جی یہ اس طریقے سے ہے. جی میں نے اس کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ یہ دعا کہی. اللہ اکبر. یعنی اتنی، حالانکہ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جی اور ساتھ ہی جو ہے وہ دعا پڑھی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا اتنی ہے. اتنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کا بھی وہ اہتمام فرماتے جی اور اس کے خیال فرماتے، اور اسی طریقے سے اس کی تعلیم بھی دیتے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال کی پیروی کی جائے. پیروی کی جائے. جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی جی. ارشاد فرمایا کہ ہم صرف جو ہے نا اتنی بات تو کہتے ہیں کہ حب ہے اور محبت ہے، جی لیکن یہ ہے کہ اپنے شکل و صورت، اپنے اعمال، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو صرف زبان سے جو ہے نا وہ محبت جیسے دوائی جو ہے اس کا نام لے لے کر جی آپ جو ہے نا وہ شفا یاب نہیں ہو سکتے ہیں. جی. تو صرف اس سے بھی ہم محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جی. ہیں. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال کی پیروی جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین سبحان آمین. جی مولانا صاحب، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں جو ایک محبت کا حق ہے اس سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائی ہماری کی ہے. اور پھر وہ ادب اور احترام اور مقام کہ جس کو خود اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا، جس ذات سے خود رب کائنات اس قدر محبت کرتے ہیں کہ سورہ الحجرات میں وہ معروف واقعہ کہ جس رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کو اس کے حجرے سے باہر آ کر کوئی محمد کہہ کر کے پکارے. لوگوں نے یہی کہا نا جو اخرج الینا یا محمد، کیا محمد باہر آئیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے ادبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا اور اس پر سرزنش کی کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اگر یہ جاننے والے ایسا کریں تو پھر کام صاف ہو گیا نا. تو یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین کو اتنا بھی پسند نہیں ہے. اور پھر آج اگر اہل ایمان، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں، آئیڈیل ہمارے کچھ اور ہوں، ہیروز ہمارے کچھ اور ہوں، اور اتباع اور پیروی کے لیے ہمارے کچھ اور شخصیات ہوں، تو پھر یہ حب رسول نہیں ہے، یہ محض ایک دعویٰ ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کا عمل ہے، جیسے ابھی مولانا نے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اور پھر یہ اس گستاخی پر جو سزا ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ یعنی دو چیزیں بنتی ہیں اس میں. دیکھیں، گستاخی یا بے ادبی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا تو لوگوں نے اس دین کو اپنے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی جی کہ یہ خدا کا کلام ہے یا خدا کا کلام نہیں ہے، یہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول نہیں ہے. جی تو ہر سائڈ سے ان کو شافی جواب ملا ہے، اور واقعی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جی اور جو دین لائے ہیں وہ دین اسلام دین حق ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. جی تو وہ پھر اپنے باپ دادے کی جو روایات تھے، متعصب لوگ اس کے اوپر اڑ گئے. جی جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے، جو متعصب لوگ تھے اس پر اڑ گئے کہ ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو دلائل کی دنیا میں تو وہ پیچھے رہ گئے، وہ دلائل کا سامنا نہیں کر سکے. تو پھر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ نے جواباً تو ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں، جی لیکن جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر کسی نے اگر وہ جسمانی حملہ کیا تو اس کے جواب غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، ان کی صورت میں جواب دیا گیا ہے. پھر جب یہ دیکھا کہ 313 مجاہدین جو ہے وہ ہزاروں پر غالب آ گئے ہیں، سینکڑوں پر غالب آ گئے ہیں،
تو یہ تو اس میدان میں بھی ہمیں شکست دے گئے. جی پھر انہوں نے اس کے بعد زبان کے ذریعے سے حملے کرنا شروع کیے اور زبان کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. جی نبی اکرم علیہ السلام نے بلکہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے تلوار کے ذریعے سے تو میرا ساتھ دیا ہے, جی تو زبان کے ذریعے سے زبان کے حملوں کا جواب کون دے گا؟ جی تو حضرت حسان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حسان بن ثابت رضی اللہ. حضرت حسان بن ثابت جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جی اور زبان کو کنارے سے پکڑ کے کہا کہ انا لہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. تو اب جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی سے جنگ اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہے جی یا وہ کافر کیوں ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام کبھی جنگ کو مسلط نہیں کرتا, اسلام کی ساری جنگیں دفاعی ہیں. جی لیکن جب کسی نے جنگ مسلط کی ہے, اسلام کو چراغ گل کرنے کی کوشش کی ہے, تو اسلام نے دفاع کے طور پر جنگ کی ہے. اور پھر وہ جو بے ادب لوگ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے, تو چونکہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کی ہے جی تو بے ادب کو معاف نہیں کیا گیا. ویسے کسی کو دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا گیا, بہت سی غلطیوں کو معاف کیا بھی گیا ہے, جی لیکن جو بے ادب تھے کہ جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابن قتل کے بارے میں فرمایا تھا جی کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا جی کہ آپ نے باقی سب کو معاف کر دیا تھا لیکن اس کو معاف نہیں کیا تھا. جی فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا, لیکن جو بے ادب اور گستاخ لوگ تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کی. جی اسی طرح کعب بن اشرف ہے, کعب بن اشرف بھی گستاخی کرتا تھا بہت زیادہ, اور اس کو بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی عدالت سے اس کو بھی سزا دی گئی. جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ایسے شخص کو جو بے ادبی کرتا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا, تو آپ نے اس کو مار دیا اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس چیز کو جائز قرار دیا. جی تو یہ معنی اس کا یہ ہے کہ جو گستاخی اور بے ادبی ہے وہ ایک پوری دنیا کو بدامنی کے گڑھے میں دھکیلنے والا عمل ہے جی اور امن و سلامتی کو تہوبالا کرنے کا عمل ہے. جی تو اسی وجہ سے پھر سزا میں قرار ہوئی کہ جو بے ادب گستاخ ہے اس کو سزا دی جائے گی. ہر دور کے علماء نے, مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس پر پوری کتاب لکھی ہے, جی وہ ہے السیف المسلول علی من سب الرسول. جی اسی طرح سے ابن تیمیہ نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, کتاب کا نام ہے. اسی طرح سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الشفا بذکر حقوق المصطفیٰ, جی اور بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں جس پر سزاؤں کا بھی ذکر ہے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, تو سزا ہونی چاہیے, کیونکہ اگر سزائیں نہ ہوتی تو پھر بہت سے اسلام دشمن لوگ پھر بہت بے ادبی کرتے, بہت گستاخیاں کرتے, تو ان کا راستہ روکنے کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں اور سزائیں دی گئیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی جی پاکستانی قوم نے بھی اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی یہ قرارداد منظور ہوئی ہے, بلکہ سپریم کورٹ کی طویل بحث کے بعد ایک بہت عرصہ بحث ہوتی رہی, اس کے بعد پاکستان میں بھی گستاخ رسول کی سزا سزائے موت یہاں پر مقرر کی گئی. اب یہاں پتہ نہیں میرا ٹائم کو زیادہ ہو رہا ہے جی, اس کے بعد اس پہ بھی آتے ٹھیک ہیں. ہے یعنی اس کا پس منظر آپ نے بتا دیا کہ تنقید کا عمل اس وقت شروع ہوا کہ جب ان کے سارے دلائل جواب دے گئے, جی بالکل, ان کی عقلی اور جسمانی قوتیں ماند پڑ گئیں, شکست خوردہ ہو گئے, تو پھر انہوں نے زبان کو بد زبانی کا سہارا لیا. اور یہی کام آج بھی ہے کہ آج بھی جو بد زبان لوگ ہیں جن کے پاس نہ دلائل کی طاقت ہے, نہ عقل کی طاقت ہے, نہ فہم کی طاقت ہے, وہ بد زبانی بھی اتراتے ہیں, اور وہی تنقید کا ایک عمل اسی طرح سے چل رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی مفتی صاحب, میں چاہتا تھا اس پہ بھی بات کرنا. اور ابھی ایک کل یا پرسوں میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا, ایک بڑے اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے, اسی موضوع پہ ان سے بات ہو رہی تھی, اور خاص طور پر یہی واقعات ان کے سامنے رکھے گئے کہ جی آپ نے فرمایا جو پردے کے پیچھے غلاف کعبہ کے پیچھے چھپے ہوں تو ان کو بھی معاف نہ کیا جائے. تو انہوں نے نعوذ باللہ بڑے اس سے کہا کہ جی ان واقعات کو کبھی جو ہے نا وہ قانون نہیں بنایا جا سکتا, اور وہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. تو میں اپنے اس چینل کے توسط سے ہم شکر گزار ہیں نیازی صاحب کے بھی کہ وہ یعنی ایک ایسی خود بھی ایسے ذہن کے مالک ہیں کہ جو دین کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے, مثبت تعلیمات کی طرف لے جانے والا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اس وقت اگر کوئی سزا دی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود حاکم تھے, خود قاضی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کسی کو دی جانے والی سزا پر نہیں، کسی بھی فعل پر آپ کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں ہوا، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی تو میرے آقا کی خاموشی بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث ہے، اسی کو حدیث تقریری کہا گیا، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا رسول کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو اس دور میں کوئی واقعہ ہو گیا جی اور یہ ہو گیا جی، اور ایسے لوگوں نے انڈیویجول کر لیا، انفرادی کر لیا۔ اللہ کے رسول موجود تھے، وہ حاکم تھے، وہ قاضی تھے، وہ فیصل تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر غلط کام ہوا ہوتا اللہ کے رسول اس کو منع نہ کرتے۔ آپ سے پوچھ کر کیا گیا یا کر کے بتایا گیا، جی یا آپ کی موجودگی میں کیا گیا یا آپ کی عدم موجودگی میں کیا گیا، آپ نے اس سے اگر منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، تو وہ بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے، حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکم کا درجہ رکھتی تو لہٰذا ایسی چیزوں کو آڑ بنا کر کے میرے خیال میں لوگوں کے دلوں سے حب رسول نہیں نکالی جا سکتی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت قانون موجود ہے، اگر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کو خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ آج خود کسی پر کوئی سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کی ہمارے علماء بھی مذمت کرتے ہیں، سارے اکابرین مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک جوڈیشل سسٹم ہمارا موجود ہے، اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں، لہٰذا ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے۔ جی مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب، یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی سنت کا دفاع جو ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہ محبت کا ایک عملی ثبوت ہے؟ میں پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں جی گستاخی یا بے ادبی، اس کی سزا، میں اس میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس کی سزا کوئی آدمی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ جی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ادب کی سزا خود معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر جی تمام جتنے قریش تھے، جو مجرمین تھے، جنہوں نے یہاں سے نکالا، پتھر مارے، لڑائیاں کی، یہ کیا یہ کیا، جی وہ سارے موجود تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سارے جب موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ازراہ تفنن فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ جی تو قریش اور عرب جو ہے وہ تو مزاج شناس لوگ تھے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں گے، جی آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اذهبوا انتم مطلقا، جاؤ معاف ہو تم۔ جی یہاں جہاں جب تک بات جو ہے نا وہ آپ کے اس سے متعلق تھی، ذات سے متعلق، دین سے متعلق ایذا، تکلیف وغیرہ یہ جو انہوں نے دیے، اس کو معاف کر دی۔ جہاں پر بات آ گئی توہین رسالت کی، کہ جو لوگ، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ابن خطل جو ہے وہ بیت اللہ کے اس کے ساتھ، یا کعب ابن اشرف اور کعب ابن اسود جو ہے جی یہ، اور کعب، یہ جو لوگ تھے، اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، جی حجب کرتے تھے، حجو کرتے تھے۔ جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لی کعب ابن اشرف، کہ کعب ابن اشرف کا قصہ کون تمام کرے گا۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو توہین کے سزا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر توہین جو ہے وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں تھی، جی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے تھی۔ جی تو جب اللہ کریم نے معاف نہیں کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں کی، اللہ اور سزا نافذ کی،
اور باوجود اس کے کہ آپ ایک شفیق اور رفیق انسان تھے. بے شک بے شک. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا دفاع. جی دیکھیں سنت کی دفاع یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی لوکی پسند تھی. تو ان کا صاحبزادہ ہے، اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک طبی بات ہے. جی کسی آدمی کو ایک چیز جو ہے نا وہ پسند نہ ہو تو اس پر آپ کوئی گرفت نہیں کر سکتے ہیں. جی انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور تجھے نہیں پسند. سبحان اللہ. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ فصب وجدا اور وما تکلم، اس کے ساتھ گفتگو بند کر دی. جی کہ نہیں میں تیرے ساتھ جو ہے نا اب بات نہیں کروں گا، اور ان کے ساتھ بات نہیں کی. جی پھر اسی طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حج کر کے وہ واپس آتے تھے مکہ مکرمہ، اب تو وہ سرنگیں بن گئی ہے. پہلے اس پہاڑ جبل ابی قبیس کے اس طرف سے ایسے چڑھ کے آتے تھے. جی راستے میں ایک جگہ ہے محسب. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسب میں آرام فرمایا تھوڑی دیر. حضرت عبداللہ ابن عمر تقاضا ہوتا یا نہ ہوتا تھا لیکن وہ محسب میں جو ہے نا وہ رکتے تھے جی اور کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس جگہ رکا کرتے تھے. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے احادیث اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. میں ایک بات عموماً عرض کرتا ہوں جی اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر عمل میں برکت چاہتے ہیں تو سنت کی پیروی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ ہے مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ. جی بڑے صاحب کشف بزرگ تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے وہ کیا کہ میں 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ اس میں مجھے ایک ذرا خیال نہ آئے. جی تو انہوں نے وضو کیا، نئے کپڑے، اور بڑے تنہائی میں کھڑے ہو کر اور آنکھیں بند کر کے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جی نماز کے بعد جو ہے وہ مراقبے میں گئے کہ دیکھوں کہ نماز ہے کیسی. جی تو مراقبے میں جو ہے نا وہ ان کو ایک خوبصورت جو ہے وہ عورت، زیورات اس نے اور یہ اچھا لباس اور زیورات پہنے ہوئے اور بالکل خوبصورت، لیکن وہ نابینا ہے، آنکھوں سے اندھی ہے. وہ پریشان ہوئے. جی حاجی صاحب کو انہوں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے ہوا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جی ہاں حضرت، توجہ حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی کرنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی. فرمایا مولوی صاحب یہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جی مولانا آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی ہے کہ صحابی رسول کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرغوب غذا کے بارے میں بھی ناک منہ چڑھائے. اس لیے انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس سے قطع کلامی کر لی. اس لیے کہ صحابہ کرام تو بہت ہی صاف زبان استعمال کرنے والے تھے، تو وہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس سے قطع کلامی کی. یعنی یہ ایک محبت کا کتنا احترام تھا. اور پھر حدیث اور سنت کے بغیر تو ہم کسی کام کے نہیں. اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنت ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے بہت سے دانشور جو ہے نا یہ سنت رسول والا حصہ بیان ہی نہیں کرتے ہیں، اور وہ صرف کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے پاس کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کتاب کیسے سمجھ سکتے ہیں حدیث کے بغیر؟ کتاب کیسے سمجھ سکتے ہیں سنت کے بغیر؟ نماز کی رکعتیں کیسے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو پھر کس طرح سے ہم اپنا جو ہے نا ایمان مکمل کریں گے؟ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جہاں بہت بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اور اس پر سزائیں بھی جیسے مقرر کی گئی ہیں، اور میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ جو لوگ آج یہ بات کرتے ہیں نا جی آپ بڑے شفیق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. استہزاء دینا
अजियत देना और काम है, जी, और बेहुरमती करना जी, ये दूसरा काम है। मुखालिफत और इस्तेज़ा में फ़र्क है। इस्तेज़ा में या इसमें मुखालफत में और आपकी ताज़ीम व तकरीम के बारे में बदकलामी करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। अलग अलग चीज़ें। एक है एक ज़ात के बारे में, दूसरी है उस मनसब के बारे में। तौहीन और ये जो थोड़ा बहुत नुकसान को तकलीफ, दोनों में फ़र्क करना चाहिए। जी, वो जो आपने यहाँ माफ़ी दी लोगों को, वो तो थे किसी ने कांटे बिछा दिए, जी। किसी ने ओजड़ी जिस्म मुबारक पर रख दी, आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ था। अच्छा, लेकिन जहाँ शान रसालत का मामला था, उनको आपने माफ़ नहीं किया। तो ये भी नाजरीन लोगों के दिल में, ज़हन में, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। इनको गड़बड़ करके हमारे बहुत से स्कॉलर्स पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, जहाँ ये मामला है जो अभी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बहुत नाजुक मसला है कि आपके बारे में कोई गुस्ताखी करे तो उसके बारे में सजाएं, जैसे आपने बहुत सी कुतुब का जिक्र किया और कुरान और हदीस ने उसका बयान कर दिया ने। आपकी आवाज़ से आवाज़ ऊंची करने के बारे में कहा कि अंतहबत अमालकुम, कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे यानी कितना नाजुक मकाम है ये। तो अगर कोई शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है और अपने किसी गुस्से को निकालने के लिए नौज़ बिल्ला जैसे हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हो जाता है, गुस्ताख़ रसूल कह करके लोगों को पीछे पड़ दे, मार दे, जला दे, डाल दे, ये कितना बड़ा जुल्म है। हाँ, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, बड़ा अहम सवाल है जी। ये दरअसल अगर देखा जाए, इसके पस मंज़र में आप जाएं तो ये दो इंतहाएं हैं, और उसको अब ये भी कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ रूपों की साजिशें हैं। जी, जहाँ पर तौहीन रसालत पर सज़ा है और शदीद तरीन सज़ा है, तो इसकी वजह से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से गुरेज करते हैं। जी, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, उनका हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। जी, यानी उनका प्रेशर रहा है कि तौहीन रसालत की सज़ा जो पाकिस्तान में बनाई गई ये नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं अलग से आपसे पूछूंगा। अच्छा, सिर्फ ये बताएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है जो लोग इस आड़ में लोगों पर ज्यादती कर जाते हैं। जी, ये भी मैं आपको बताऊं कि एक तो ये जहालत की वजह से होता है। जी, बहुत बड़ा जुल्म है जो लोग इल्ज़ाम लगाकर किसी को गुस्ताख रसूल करार देकर उस पर वार करें और उसको मार दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर जितनी बड़ी सजा हो तो वो होनी चाहिए, इबरतनाक सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का खात्मा हो। और ये भी, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें दो किस्म के अवामिल हैं। जी, एक तो जहालत है और जहालत की वजह से लोग ऐसा कर देते हैं। जी, दूसरा वो खुफिया हाथ हैं जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। वो इस तरह के लोगों को इश्तियाल देकर कोई ऐसा वाक़या करवा कर पूरी दुनिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो इस्लाम तो इस तरह के शिद्दत का दीन है। जी, और वो इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसकी बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये काबिल सजा जुर्म है। जी, और पाकिस्तान की अदालतों को चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस तरह होता है कि किसी बेगुनाह को तौहीन रसूल का इल्ज़ाम लगाकर उसको सजा दी जाए, वो उसको बेचारे को कत्ल किया जाए, तो ऐसे लोगों को सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। उसके लिए भी कानून होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। और हाँ, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुल्म है। जी, तो इसकी बाहर में तो इतना यही कहूँगा कि ये कोई नहीं, ये बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि जहाँ हमने अपने ईमान का, ईमानी गैरत का मुजाहरा किया है और नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मुजाहरा किया है, और हमने एक बाकायदा आइन साजी की है, कानून बनाया है, सज़ा मुकर्रर की उस फर्द के लिए कि जो नौज़बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। जी जी, तो लिहाजा ये कानून वो भी होना चाहिए, वो सख्त से सख्त सज़ा वो भी होनी चाहिए आइनी तौर पर, कि जो बंदा झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी पर, जी जी, दो काम होंगे ना जी, एक तो झूठा इल्ज़ाम लगाया और दूसरे कानून को अपने हाथ में लेकर खुद उसको सजा देना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखे जो वो बात रह गई थी कि अगर फर्ज करें कि कोई झूठा इल्जाम नहीं भी है, जी जी, यानी कोई शख्स वाकई गुस्ताखी का मुर्तकिब है, जी जी, तो फिर भी किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको खुद सजा दे, जी, क्योंकि कानून मौजूद है उसके लिए। जी जी,
اور اس کو قانون کے حوالے کرے، عدالت کے حوالے کرے، اور عدالت کو چاہیے کہ اس کو سزا دے. اس کو سزا دیجیے. اب عدالت کو یہاں سزا معطل نہیں کرنی چاہیے. ایک گستاخ ہے اور گستاخی ثابت ہو گئی ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے. اسلام کا قانون بھی ہے. اس سزا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، صرف سزانے کی حد تک نہیں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے سزا پر جو سنائی جائے اس کو. تو اسی طرح سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو جھوٹا الزام لگانے والا ہے اس کو بھی اسی طرح سے سخت سزا دی جانی چاہیے. میرے نزدیک کسی کی ذات پر حملے سے زیادہ اس کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنا، کہ اس کے سب کچھ آپ برباد کرنا چاہتے ہیں. کہ ایک آدمی سچا مسلمان ہے، کھرا مسلمان ہے، اس پر گستاخ رسول کا الزام لگا دیں یا اس پر کوئی اور ایسا الزام لگا دیں کہ جس سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تو اس کے لیے بھی جب یہ ثابت ہو جائے جھوٹا الزام ہے تو اس الزام لگانے والے کو سخت سزا دینی چاہیے. اور باقی معاملہ جو از خود سزا دیتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمارے قوانین موجود ہیں اور ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے کہ ان کو پھر سزا دی جائے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اہل ایمان کا ایک ایمان کا جزو ہے، یعنی اس کے بغیر بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہے. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عقیدت کا کتنا بڑا اظہار ہے، اور پھر اس عقیدہ ختم نبوت کا دفاع یہ بھی حب رسول کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیں جی، جہاں تک ختم نبوت کا عقیدہ ہے جی، اس سے تو کسی طریقے سے اس میں نہ کوئی تعویل کی گنجائش ہے، جی، نہ اس سے کوئی دوسرا متبادل راستہ اس کا موجود ہو سکتا ہے. جی، کیونکہ یہ قرآن کریم سے بالکل صحیح نص قطعی دلالت اور قطعی ثبوت سے یہ ثابت ہے. جی، قرآن کریم سے اس میں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں جی ایسے ہو، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا سے آپ لے لیں تو وہاں پر بھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جی، قبلک تک تو بات ہے لیکن کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کہیں بات کا تذکرہ ہو کہ جی بعد میں بھی کوئی کتاب آئے گی. جی، تعویل کی گنجائش بھی اللہ نے نہیں رکھی. جی، اسی طریقے سے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے تو انہوں نے ایک تو اپنے قوم کے لیے انذار کیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کوئی بشارت نہیں، جی، نہ قرآن کریم سے کہیں اس کا ثبوت اور نہ. تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذلی یا بروزی یا کوئی وہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا ہے. جی، عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کے ساتھ بالکل جڑا ہوا عقیدہ ہے، جی، اس پر وہ عقیدہ یقین نہیں رکھتا ہے تو لہٰذا ایسے آدمی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا وہ اپنے ایمان کا تحفظ، ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے جی، کیونکہ قرآن کریم ہے. اگر ہم اس عقیدے میں کوئی لچک پیدا کریں گے تو نعوذ باللہ ہمارے ایمان کے اندر اور پھر قرآن کریم پر جو ہمارے ایمان ہے اس میں تزلزل پیدا ہو جائے گا. استغفر اللہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، ایک تو آپ ایک محبوب ترین شخصیت تھی، جی، اس بات کو اپنی جگہ پر چھوڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جی، اس عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جی، اور وہ بہت عظیم شخصیت تھے بلا شبہ، لیکن عقیدہ ختم نبوت میں جول ہے، جی، تو وہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. اس کے جو ہے وہ ایمان میں کمزوری ہے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت ایک اور تحفظ ختم نبوت جی، یہ دوسری بات. یہ دوسری بات ہے. اور یہ ہر آدمی پر اس لیے لازم ہے کہ اس کو اگر اپنا ایمان محبوب ہے جی، تو وہ تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ کرے گا. اگر ایمان نہیں محبوب تو پھر جو مرضی کرے اس میں کچھ بھی نہیں جی. کہا جا قرآن سکتا. پاک نے تو مہر لگا دی نا جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جی کہ آپ کے بعد تو کوئی نبوت رسالت نہیں ہے، تکمیل ہو گئی یہاں پر آ کر. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دینی اسکالرز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ ختم نبوت میں نقب لگانے والے نعوذ باللہ
کرتے تو غلط ہیں لیکن یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اسی پر میں بات عرض کرتا ہوں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے اور اس وقت جن لوگوں کو وہ آتے تھے یہ جو جن کے پاس پہلے کتابوں کا علم تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ عالم ہیں اور ہمیں دیکھو تورات آتی ہے، انجیل آتی ہے، اور یہ ان کو جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے۔ بعین ہی یہی بات جو ہے نا وہ آج کل کے جو دانشور اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ ہمارا علم ہے اور نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے زیادہ ہمارا علم ہے۔ استغفر اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا اور اللہ جل شانہ نے بھی اعلان فرمایا، تو اس کا تحفظ جو ہے یہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں جو میں نے 2 مرتبہ آپ سے کہا کہ اس پہ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، کہ یہ جو واقعات ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں اکا دکا کبھی کبھی، جیسے ابھی سیالکوٹ میں واقعہ ہو گیا، اس کی بہت سی وجوہات جیسے آپ نے بھی ذکر کی ہو سکتی ہیں، تو پھر کچھ لوگ ایسے واقعات کو آڑ بنا کر پھر یہ جو ہمارے قانون کی شک ہے 295 جو گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا ختم کر دینی چاہیے یہ سزا؟ دیکھیں جی میں تو استغفر اللہ کہوں گا پہلے اور اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ 295 ختم ہونا چاہیے اور تحفظ ختم نبوت قانون بھی ختم ہونا چاہیے، اس طرح کے مطالبے لوگ پاکستان میں بعض اوقات کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطالبہ بنیادی طور پر آیا کہاں سے ہے، جب پوری پاکستانی قوم نے، پاکستانی علماء نے، اسکالرز نے، تمام پاکستان میں فقہ اور حدیث کے ماہرین اور قرآن و سنت کے ماہرین نے طویل بحثیں کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ختم نبوت قانون بھی بنا ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ توہین رسالت کا قانون بھی بنا ہے کہ جو شخص توہین کرے گا تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ سزا وہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی طرف سے مطالبہ ہے، ان کی طرف سے یہ پریشر آیا ہے پاکستان پر کہ یہ قوانین ختم کریں۔ ہمیشہ ہر دور میں ہوتے رہے لیکن پاکستان کے علماء و مشائخ اور عوام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے کوئی ایسا کر نہیں سکا، اور حکومتیں بھی جو آتی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی سازش ہو تو وہ بھی اللہ رسول سے محبت رکھنے والے وہ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب یہاں پر تحفظ ناموس رسالت کا قانون بن رہا تھا، یہاں پر توہین رسالت کا قانون بن رہا تھا، اس وقت بہت طویل بحث ہوئی ہے۔ اب یہ جو لوگ آج ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ اس وقت کہاں تھے؟ یہ عدالت میں آ جاتے آ کر دلائل پیش کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کیا دلائل ہے۔ لیکن جب پوری قوم متفق ہو گئی ہے اور پورے علماء متفق ہو گئے ہیں اور اس پر پوری امت کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، پوری امت کے اندر ایک نیا انتشار پیدا کرنے کے لیے اور ایک اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں چھوڑی جاتی ہیں کہ جناب یہ سزا ختم ہونی چاہیے، 295 ختم ہونی چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو بذات خود اپنی بات کو ہم سے منوا نہیں سکتے ہیں، انہوں نے ایسے لوگ یہاں پر ہمارے معاشرے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جو بظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے اور نام کے لحاظ سے تو ہمارے ہیں لیکن وہ بات ان کی کرتے ہیں، یعنی مغرب کی زبان بولنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے بر صغیر کی تاریخ میں فیضی نام کا ایک شخص بھی آپ کو نظر آئے گا جو جلال الدین محمد اکبر کے 9 رتن میں سے ایک رتن تھا، تو اس کے علم کا بڑا شہرت تھا، دنیا اس کے علم سے بڑی متاثر تھی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ تمام مذاہب کو ملا کر ایک مذہب بنا لینا چاہیے اور اس نے بنا کر دیا، لیکن اہل علم نے اس سے رکاوٹ بنے ہیں اور اس مذہب کا دین اکبری کا نام آج کتابوں میں تو ملتا ہے لیکن وہ عملاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مغرب کے وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور میں آپ کی بات کو ان الفاظ میں ذرا ختم کر دیتا ہوں کہ آج کے دور کے فیضیوں سے بھی امت کو آگاہ رہنا چاہیے، حکومتوں میں آگاہ رہنا چاہیے کہ ان فیضیوں کے
اس دلائل میں اور عقلی علم کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے جاننے والے ماہرین کی طرف. ہاں اس سزا کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہو اور الزام لگانے والوں کو بھی سزا دی جانی چاہیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل علماء حضرت مولانا مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، ہماری رہنمائی کی. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آخری رسول محبوب رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کھری محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.